السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے 25 سوالوں میں سے سوال نمبر 21 پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ جواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ اس سوال اور جواب کی جانب چلنے سے پہلے تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لائن کے جواب میں سمندروں کی گہرائیوں سے زیادہ خزانے ہیں۔ بس محروم اور دیر وہی محسوس کرتا ہے جو اس میں غوطہ زن ہونے میں دیر یا نہ کرنے میں لگاتا ہے۔ سوال اور جواب کی جانب چلتے ہیں۔ اس سوال اور جواب کو دین اور دنیا کی نظر سے دیکھنے کی کوشش اور اپنے علم کے حساب سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سوال تھا، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ جواب، دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اگر میری عقل کے مطابق جواب ہوتا تو جواب یہ تھا کہ ارکان اسلام کی پابندی کرو تو تمہیں دوزخ کی آگ سے دوری ہو جائے گی، دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ کہا گیا دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ اب ایک سوال یہاں پہ اور مزید اٹھانا چاہتا ہوں، دین کی مصیبتوں پہ صبر کرنا نہیں؟ اب اگر ظاہر دیکھوں تو نہیں، لیکن اگر میں اس کی گہرائی میں جاؤں تو یہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ دین پر جب آپ کلہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کے اس پرفتن دور میں ایک شخص، مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ایک شادی کے موقع پر شرعی قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، سارا خاندان اس کے خلاف ہو جائے۔ اب یہ جو مصیبت ہے یہ کہاں سے آ گئی؟ اب اس مصیبت سے یا تو وہ لا تعلقی کا اظہار کرے گا تو یہاں دور رہے گا، کر نہیں سکتا، پورے خاندان سے کیسے دشمنی لے لے۔ اب یہ دنیا کی مصیبت ہوئی نا، اس پہ صبر کرنا ہے، یہ اس معاملے پہ نہیں۔ جو شریعت کے ساتھ ٹکرائے اس سے تو ہمیشہ ٹکرانا چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں اس کے ساتھ ٹکرانا چاہیے جو شریعت کے ساتھ ٹکرا جائے، اس کو تو بالکل ماننا نہیں چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مثال ہے کہ اس طرح دین کے کاموں میں بھی اگر آپ عمل کرتے ہیں تو دنیا آپ کے آڑے آئے گی، دنیا آپ سے مصیبت میں نام اور زور زمائی کرے گی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اگر دنیا کی بات میں کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کر، رسول اللہ نے فرما دیا۔ اب دنیا کی مصیبتیں کون کون سی ہیں؟ اس میں سے چند ایک کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی آپ اپنے علم اور عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ رسول اللہ کے علم کا معجزہ اور قرآن کی تعلیمات کا یہ معجزہ ہے، جس شخص نے بھی اس میں غوطہ زن ہوا اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور ملتا ہے۔ تو ذرا سوچئے گا کہ اگر دنیا کی مصیبتیں کیا ہیں، کون سی ہیں جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ اگر میں کہوں کہ ایک شخص نے کسی کے ساتھ کسی کی چوری کر لی یا کسی کو قتل کر دیا، اب بدلے میں اس کو پکڑ لیا گیا، سزا دی جا رہی، اب وہ بھی تو اس کے لیے مصیبت ہے، اس کے خاندان کے لیے مصیبت، پریشانیاں ہیں، بڑی تکلیفیں آئیں گی۔ تو اب یہ والی جو مصیبت ہے جو اس کے ہاتھ سے آئی ہے، کیا یہ والی دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ جواب ایک لمحے کے لیے ہاں ہو سکتا ہے، مگر میرا دل کہتا ہے، میری یہ جو عقل کا جو زاویہ ہے وہ یہ کہتا ہے نہیں، یہ وہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ دین کی بات کرنا چاہ رہے ہو، پلٹ کر آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص دین کے ساتھ چل رہا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، اب وہ داڑھی رکھے ہوئے ہے تو والدین اس سے ناراض ہو رہے ہیں، بہن بھائی ناراض ہو رہے ہیں، رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ نہیں مل رہا، ایسا ہوا ہے، رشتہ نہیں مل رہا۔ تو اب داڑھی رکھے ہوئے ہے، شریعت کا پابند ہے اور دنیا کی مصیبتیں اس کے آڑے آ گئی۔ وہ سچ بولتا ہے تو اس کا سودا کم بکتا ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے تو اس کے جو کلیگ ہیں اس کو جینے نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں جو ماننا پڑیں گی ہمیں، تو اس وجہ سے بھی اس کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ تکلیفیں ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں جو وہ حق کی راہ پہ چلتے ہوئے اس کے سامنے آ جائیں۔ بہت سارے رشتے ایسے ہیں جن سے جھگڑا بھی نہیں ہوتا مگر تکلیفیں ہیں۔ مثال دینا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر یعنی ایک ساس اور ایک بہو، اس ساس اور بہو کے درمیان جو بھی جھگڑا آپس کا ان کا ہوتا ہے، جو بھی اختلاف ان میں پایا جاتا ہے، وہ مرد کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس کا شوہر ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کو بولے تو گھر خراب، اس کو بولے تو آخرت خراب۔ اب اس مصیبت سے بھی نکلنے کے لیے اس کو صبر کرنا ہوگا، طریقے سے بات کرنی ہوگی، پھر ہی گزارا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی تو ایک مصیبت ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی۔ بہت ساری مصیبتیں ایسے رشتوں میں بھی آ سکتی ہیں، بیوی کے لیے بھی آ سکتی ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی آ سکتی ہیں۔ اب بیٹی ہے، بیاہ دی ہے، اب اس کی تکلیف، اگر خدا نخواستہ اچھا انسان نہیں نکلا، وہ نصیب تھوڑے آزمائش والے ہو گئے ہیں، تو وہ سارا وبال پریشانی کا مسئلہ سارا والدین پر پڑتا ہے۔
اب یہ والی مصیبتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ان کے ہاتھ کی نہیں ہے نا. تو اس مصیبتوں پہ بھی صبر کرنا، اللہ پر راضی رہنا، اللہ پر شکوہ نہ کرنا، اور یہ کہنا کہ مالک تیری طرف سے آئی ہے، تو ہی حل نہیں کرے. کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید کسی صورت بھی نہیں ہوتی. آپ کو لگے کہ آگے پیچھے دیواریں ہو گئی ہیں، پھر بھی نہیں ہونا. آپ کو لگے کہ اوپر سے بھی چھت ڈال کے پیک کر دیا گیا ہے، پھر بھی نا امید نہیں ہونا. کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ببانگے دول ہمیں پکارا جا رہا ہے کہ بھائی سنو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو اس میں بھی ایک ہمارے لیے سبق آموز بات ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کے پاس کوئی مصیبت آ جائے تو حضرت یونس علیہ السلام نے جو ہمیں وظیفہ بتایا اسی پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. اب ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہوتا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے مصیبتوں کے ساتھ چلتے ہوئے، مصیبت کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے. مصیبت آ جائے لگتا ہے رستے بند ہو گئے ہیں، گلیاں بند ہو گئی ہیں، آگے پیچھے دیواریں ہو گئی ہیں، رستہ نہیں نکلے گا، سانس گھٹ رہی ہے. مگر اللہ کی قسم میرے رب نے کسی کی جان سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالا. اللہ سب کو مشکلوں سے بچائے، لیکن اس کے لیے ایک وظیفہ دینا چاہتا ہے، قرآن کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے وسیلہ سے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ جو شخص مصیبت میں ہو وہ یہ پڑھے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے گا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے، کون سا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر جو شخص یہ کہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے، تو حق ہے، مفہوم آئے سمجھیے گا، تو حق ہے، میں ہی بس ظالم ہوں. اللہ اس کے توسل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والوں سے، اپنی پاکی بیان کرنے والوں کے لیے رستے آسان کر دے گا. اسی وظیفہ کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی آزمائشوں پر اللہ سے شکوہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہوتا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں سلام ہے آپ کو، یقین جانیں دوزخ کی آگ بہت دور ہے آپ سے. دوزخ کی آگ آپ کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی ہے. اور اگر ہم اس میں مبتلا ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس میں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.